آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا، جو سفر طائف کہلاتا ہے۔ اس سفر سے واپسی پر جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا تھا۔ سفر طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک انقلابی موڑ بھی ہے۔ نبوت مل جانے کے 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی ہی جماعت جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگ بھی تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد فرماتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا ان سے درگزر نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی ہر طرح سے مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور کھلم کھلا اسلام سے روکنا اور مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا موقع مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جاتی ہے تو مسلمان کو ان تکلیفوں سے نجات مل جائے گی اور دین کے پھیلانے کی میں بھی بنیاد پڑ جائے گی۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے جب آپ نے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی خاطر بلایا اور اللہ کے رسول کی طرف یعنی اپنی طرف متوجہ کیا تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم از کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ہی ایک مہمان کی خاطرداری کر دیتے، انہوں نے صاف انکار کر دیا اور نہایت ہی بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر آپ نے بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب طریقے سے گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی ملا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیج دے، اور تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اگر تو واقعی ہی نبی ہے جیسا کہ تو دعویٰ کرتا ہے تو تیری بات سے انکار کرنا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ ان لوگوں سے نا امید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کی، بلکہ بجائے قبول کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہے وہیں چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ کا مذاق اڑاتے، تالیاں پیٹتے اور پتھر مارتے، یہاں تک کہ آپ کے جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے کسی کا اور ان لوگوں میں ذلت اور رسوائی کا۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتا ہے یا منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے کہ جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی اور کی بھی پرواہ نہیں، میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل کے جس سے تمام اندھیرے روشن ہو جاتی ہیں، جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضرور ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے، اور نہ ہی تیرے سوا کوئی طاقت ہے اور نہ ہی قوت۔ مالک الملک کی شان قہار کو اس بات پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کی قوم کی گفتگو سنی ہے جو آپ سے ہوئی اور ان کے جوابات بھی سنے ہیں، اور ایک فرشتہ کہ جس کو متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ اس کو جو چاہے حکم دے دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے آ کر آپ کو سلام کیا اور عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی تعمیل کر دوں، اور اگر آپ حکم دیں تو میں دونوں جانب کے پہاڑ کو آپس میں ملا دوں کہ درمیان میں سب کو چل دیا جائے، یا کوئی دوسری سزا جو آپ تجویز فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان لوگوں کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اسی کی عبادت کریں گے۔ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی بھی تکلیف کے کسی کی گالی دینے پر ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ عمر بھر اس کا بدلہ نہیں ہوتا اور اس پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے محمدی ہونے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے تھے اور نہ ہی کسی سے بدلہ لیتے تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔